زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی معصوم بچیوں کو سامنے بٹھا کر قبر کھودتے تھے، پھر اس بچی کے ہاتھ میں گڑیا دے کر، اسے مٹائی کا ٹکڑا تھما کر، اسے نیلی پیلی سرخ رنگ کی کپڑی دے کر اس قبر میں بٹھا دیتے تھے۔ بچے اسے کھیل سمجھتے تھے۔ وہ قبر میں کپڑوں، مٹائی کے ٹکڑے اور گڑیا کے ساتھ کھیلنے لگتی تھی۔ پھر یہ لوگ اچانک اس کھیلتی، مسکراتی اور کلکلاتی بچی پر ریت اور مٹی ڈالنے لگتی تھی۔ بچے شروع میں اسے بھی کھیل ہی سمجھتے تھے، لیکن جب ریت اس کی گردن تک پہنچ جاتی تو وہ گھبرا کر اپنے والد، اپنی ماں کو آوازیں دینے لگتی تھی، لیکن ظالم والد مٹی ڈالنے کی رفتار میں اضافہ کر دیتا تھا۔ یہ لوگ اس قبیح عمل کے بعد واپس جاتے تھے تو ان معصوم بچیوں کی سسکیاں گھروں کے دروازے تک ان کا پیچھا کرتے تھے، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے تھے، ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماضی میں ایسی غلطی ہوئی تھی۔ ایک نے واقعہ سنایا، میں اپنی بیٹی کو قبرستان لے کے جا رہا تھا، بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی، وہ باپ کی لمس کی وجہ سے خوش تھی، وہ سارا راستہ اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی رہی، وہ مجھ سے فرمائشیں بھی کرتی رہی، اور میں سارا راستہ اسے اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا۔ میں اسے لے کر قبرستان پہنچا، میں نے اس کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی، میں نیچی زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے کام میں لگ گئی، وہ بھی اپنی ننھی ہاتھوں سے مٹی کودنے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ریت کودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف کپڑے پہن رکھے تھے۔ ریت کودنے کے دوران میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بیٹی نے کپڑوں پر مٹی دیکھی تو اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے، اپنے ہاتھ اپنی قمیض کے ساتھ پہنچے اور میری قمیض سے ریت گاڑنے لگی۔ قبر تیار ہوئی تو میں نے اسے قبر میں بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بھی اپنی ننھی ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جاتی تھی اور قہقہا لگاتی جاتی تھی اور مجھ سے فرمائشیں کرتی جاتی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنی جھوٹی خداؤں سے دعا کرتا رہا کہ تم میرے بیٹی کی قربانی قبول کر لو اور مجھے اگلی سال بیٹا دے دو۔ میں دعا کرتا رہا اور بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کی سر پر مٹی ڈالنا شروع کی تو اس نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے توتلی زبان میں پوچھا، ابا، آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے ریت میں کیوں دفن کر رہی ہے؟ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر ریت پھینکنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، دہائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اسے ریت میں زندہ دفن کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئی، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی اور آواز حلق مبارک میں گولا بن کر پھنسنے لگی۔ وہ شخص داڑھی مار مار کر روتا رہا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں لے رہے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی نہریں بہہ رہے تھے۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگ اس نقطے پر غور دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹا ہی چاہیے۔ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ایسی گندی سوچ کو ختم کرے۔ دیکھا جائے تو تقریباً لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو ماں باپ کی اصل قدر کرتی ہے۔